اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نحل کے چھٹے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ رب کریم جب کوئی کام کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو ان کا اس شے کو اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، کن یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ خالق اور مالک حقیقی ہماری طرح وسائل کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا حکم کن وسائل کو عدم سے وجود میں لانے اور ان کے ذہن میں اس چیز سے متعلق تمام تر تفصیلات کے مطابق مختلف مراحل سے گزار کر مطلوبہ شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جو ہجرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر بات اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لا نبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں ضرور دیتے ہیں اچھا ٹھکانہ اس دنیا میں، ولا اجر الآخرات اکبر لو کانوا یعلمون، اور اجر آخرت بہت بڑا کاش وہ جانتے ہوتے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا۔ ہاجروا حجر سے بنا، کسی چیز کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کو اپنا لینا یا کسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا، مائگریٹ۔ لا نبوئنہم بوا سے بنا، ہم انہیں ضرور دیتے، surely we will give them a position۔ وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت اختیار کی، غلط عقائد، نظریات اور رسوم کو چھوڑے رکھا اور حق کے راستے میں حائل رکاوٹوں کا صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا، اپنے رب پر توکل کیے رکھا اور ہر شے کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کیا۔ رب کریم کمال مہربانی کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی آسانیاں مہیا فرماتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھی ایک بڑا اجر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے، ترجمہ: تو جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ایذا دی گئی انہیں میری راہ میں اور لڑے اور قتل ہوئے، میں ضرور کفارہ کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کا، اور میں ضرور داخل کروں گا انہیں باغات میں جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں، ثواب عند اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بہترین ثواب۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد، ہم وحی کرتے رہے ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو سوال کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں۔ بالبینات والزبر، روشن دلائل اور کتابچوں کے ساتھ۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ کھول کر بیان کریں لوگوں کو جو نازل کیا گیا ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ
یتفکرون اور تاکہ وہ تفکر کریں۔ اہل ذکری جنہیں سب یاد ہے، دوز who remember۔ الزبری زبر سے بنا، کتابچے، بکلیٹس۔ اس سے پہلے بھی پیغام حق مردوں کے ذریعے ہی پہنچایا جاتا رہا اور اب بھی اس طریقے کے مطابق پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ ان رسولوں کی وضع قطع تو بشری ہے، ایک عام آدمی اور ان کے بیچ اصل فرق وہی ہے۔ اب اگر اعتراض کرنے والوں کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہے تو کسی علم والے سے پوچھ لیں اور سیکھ لیں۔ قرآن کریم نے یہاں اہل ذکر کی اصطلاح استعمال کی ہے، جس سے مراد وہ اہل علم ہیں جو تخلیقی فارمولوں کا علم رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اطمینان قلب حاصل ہے اور وہ ان حقائق کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ یہ وہ با کمال لوگ ہیں جنہیں تخلیقی فارمولے معاشرتی، سائنسی، معاشی، تاریخی اور قرآنی علوم معلوم ہیں۔ آپ ان سے کسی بھی طرح کا سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مقصد علم حاصل کرنا اور سیکھنا ہو، نہ کہ کسی علمی قابلیت کا امتحان لینا، کیونکہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ میں نہیں جانتا علم حاصل کرنے کی کنجی ہے۔ آیت نمبر 43 میں بیان حقیقت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 میں بھی بیان ہوئی ہے۔ ترجمہ: اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے قبل مگر مرد، ہم وہی فرماتے رہے ان کی طرح، تو سوال کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ رسولوں پر بذریعہ وحی بینات، الزبر اور ذکر یعنی قرآن کریم نازل کیا گیا تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں اور حقائق جانیں اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو اہل ذکر سے پوچھ لیں۔ افامن الذین مکروا السیئات، تو کیا امن و چین میں ہیں جو بری چالیں چل رہے ہیں، ان یخسف اللہ بہم الارض، اس سے کہ دھسا دے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا آ جائے ان پر عذاب جہاں کا انہیں شعور بھی نہ ہو۔ یخسفہ خسف سے بنا، زمین کی گہرائی میں چلے جانا۔ شل کیو ان، تو کیا وہ لوگ جو حق کے خلاف بری بری چالیں چل رہے ہیں وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے کرتوتوں کے باعث انہیں بھی زمین میں دھسا دیا جائے، یا ان پر کوئی ایسا عذاب آ جائے جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو؟ کیا یہ لوگ زمین پر بکھری ہوئی لا تعداد نشانیاں دیکھ کر کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ جس کسی نے بھی رسولوں کی مخالفت کی اس کا انجام کیا ہوا؟ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا پکڑ لے انہیں چلتے پھرتے سو یہ نہیں اس کو عاجز کر سکتے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لیں انہیں خوف دلا کر۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، تو بے شک تمہارا رب بڑا شفیق رحم فرمانے والا ہے۔ تقلبہم قلب سے بنا، ان کے اوپر نیچے یا آگے اور پیچھے کی حرکت، their move to and fro۔ تخوفی خوف سے بنا، خوف زدہ کر کے، horrified۔ اس عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے یا انہیں خوف زدہ کرنے کے بعد پکڑ لے۔ یہ لوگ اس کے قانون سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ وہ لوگوں کو ان کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑ لیتے بلکہ انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی غلطیوں کو محسوس کر کے
معافی مانگ لیں اور اپنی طرز کو درست کر لیں۔ اب جو لوگ اس مولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان کا انجام کوئی نہ کوئی عذاب ہی ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، سو ہر ایک کو پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے، سو ان میں کسی پر ہم نے بھیجی تند آندھی اور ان میں کسی کو آ لیا دھماکے نے، اور ان میں سے کسی کو ہم نے دھسا دیا زمین میں، اور ان سے کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ان پر، لیکن وہ رہے اپنے اوپر خود ظلم کرتے۔ اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ نہیں دیکھتے جو کوئی شے اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، ڈھلتے ہیں اس کے سائے دائیں اور بائیں، سجدا للہ وہم داخرون، سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اور وہ اظہار عجز کرتے ہیں۔ یتفیأ، فیہ سے بنا، رخ تبدیل کرتے ہیں، پلٹا کھاتے ہیں، انکلائن۔ داخرون، دخر سے بنا، متی ہو کر جھکے ہوئے، اور ہمبل۔ کیا حق سے گریزاں لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے سائے دائیں اور بائیں جھک کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب جو لوگ اپنے سامنے اتنی واضح نشانیوں کے باوجود بھی عقل و فہم سے کام نہیں لیتے، انہیں راہ راست کیسے نظر آ سکتی ہے؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون، جانداروں میں سے اور ملائکہ اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم، وہ خوف رکھتے ہیں اپنے اوپر اپنے رب کا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ، اور کرتے ہیں جو امر انہیں دیا جاتا ہے۔ دابۃ، دبب سے بنا، زمین پر چلنے والی مخلوقات، کریچرز۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ جاندار ہیں یا فرشتے، سب اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتے ہیں، یعنی وہ سب اس کی حاکمیت اور برتری تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے اس کا خوف رکھتے ہیں، اور اس نے ان کے ذمے جو کام لگا رکھا ہے وہ پوری دل جمی کے ساتھ انہیں سر انجام دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہمارے اپنے وجود میں پائے جانے والے مختلف نظام ہیں جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ سورۃ الحج میں مختلف مخلوقات کے سجدے کرنے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی من مرضیاں کرتے ہیں کے بارے میں ارشاد ہے۔ ترجمہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور شمس و قمر اور نجوم اور جبال اور شجر اور جاندار اور لوگوں سے کثیر، اور ایک اکثریت پر حق ہو چکا ہے عذاب، اور جو کوئی رسوا ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی اکرام، بے شک اللہ تعالیٰ کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ وہ لوگ جو دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت اختیار کرتے ہیں، حق کے راستے میں حائل رکاوٹوں کا صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کیے رکھتے ہیں،
تو رب کریم کمال مہربانی کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی آسانیاں مہیا فرما دیتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھی ایک بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق ہر دور میں اس کے پیغمبر لوگوں کو پیغام حق پہنچاتے آئے ہیں۔ رب کریم نے انہیں دلائل روشن، کتابیں اور ذکر دے کر بھیجا تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں۔ آج جو لوگ پیغام حق کے خلاف بری چالیں چل رہے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا جس طرح کے عذاب ان سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ اس کائنات کی ہر چیز اپنے خالق اور مالک کو سجدہ کرتی ہے اور ہمیں حقیقت حال سے باخبر کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔